عدلیہ میں کسی قسم کی مداخلت برداشت نہیں ہوگی، فل کورٹ کا اعلامیہ کے مطابق چیف جسٹس اور وزیر اعظم کے درمیان ملاقات میں ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں انکوائری کمیشن بنانے کی تجویز دی گئی۔ چیف جسٹس نے واضح کیا کسی بھی صورت عدلیہ کی آزادی پر سمجھوتے کی اجازت نہیں۔ الزامات کو مد نظر رکھتے ہوئے چیف جسٹس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور دیگر ججوں سے افطار کے بعد رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ 2.5 گھنٹے جاری رہنے والی ملاقات میں قاضی فائز عیسیٰ نے ججوں کے تحفظات سنے۔ 27 مارچ کو چیف جسٹس نے اٹارنی جنرل اور وفاقی وزیر قانون سے بھی ملاقات کی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور پاکستان بار کونسل کے سینئر ترین رکن سے بھی مشاورت کی گئی۔ قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 27 مارچ کو فل کورٹ اجلاس طلب ہوا۔ فل کورٹ میں عدلیہ کی آزادی کے تحفظ پر بات چیت کی گئی۔ سب سے پہلے اس معاملے کو میرے خیال میں انکوائر کرنے کی ضرورت ہے، یعنی کہ اس پہ ایک چھان بین ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب کا جو ویژن تھا کہ یہ یک رکنی ہونا چاہیے تاکہ وہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ اس پہ کام کریں۔ کوشش ہوگی وزیر اعظم صاحب کی کہ کوئی نیک نام غیر جانبدار کوئی ریٹائرڈ عدالتی شخصیت جو ہے انہیں ریکویسٹ کی جائے کہ وہ اس کمیشن کو ہیڈ کریں۔ وفاقی حکومت کا ججز کے خط کے معاملے پر انکوائری کروانے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ملاقات 1.5 گھنٹے جاری رہی۔ ملاقات کے بعد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کہا۔ وزیر اعظم نے کہا ہے عدلیہ کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، معاملے کی اچھی ساکھ والے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں انکوائری کروائی جائے گی۔ وزیر اعظم کا خیال ہے یک رکنی کمیشن ہونا چاہیے۔ جو خط آیا اس کی میڈیا اور سوشل میڈیا پر دھوم تھی۔ حکومت کا فرض ہے کہ اس معاملے کی چھان بین ہونی چاہیے۔ کمیشن کا حتمی فیصلہ کابینہ آج کرے گی۔ مس کنڈکٹ کے سوال پر وزیر قانون کا جواب دینے سے گریز، کہا یہ معاملہ عدلیہ پر چھوڑتے ہیں کہ دیکھے یہ مس کنڈکٹ ہے یا نہیں۔ گفتگو کی نوعیت سنجیدہ اور خوفناک تھی لیکن ملاقات خوشگوار رہی۔ عدلیہ کو بھی اپنی حدود سے نکل کر فیصلے نہیں کرنا چاہیے۔ میری رائے ہوگی شوکت صدیقی سمیت ماضی پر بھی بات ہو۔ ججز کا خط چارج شیٹ ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کمیشن بنانا حکومت کی ثوابدید نہیں۔ اسلام آباد میں ابھی جلسہ کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ ہماری پارٹی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں۔ مخصوص نشستوں کا فیصلہ اسی ہفتے میں سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر سنی اتحاد کونسل سے نہیں پی ٹی آئی سے ہوگا۔ جب انٹرا پارٹی الیکشن کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا تو سب پی ٹی آئی میں واپس آ جائیں گے۔ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل کے دائرہ اختیار میں نہیں۔ جسٹس ریٹائرڈ شوکت صدیقی کی اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو، کہا چیف جسٹس پاکستان نے معاملے کو فل کورٹ بینچ کے سامنے رکھا۔ تحقیقات ضرور ہونی چاہیے تاکہ حقائق سامنے آ سکیں۔ آئین کے تحت ایگزیکٹو کو ہی تحقیقات کو کہا جانا چاہیے تھا۔ جو بھی رپورٹ ہوگی وہ سپریم کورٹ کی تصدیق کے بعد ہوگی۔ میرے معاملے میں بغیر انکوائری کی کارروائی کی گئی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس اختیارات آرٹیکل 910 کے تحت ہیں۔ اداروں میں مداخلت رکنی چاہیے۔ میرے معاملے پر آج تک انکوائری نہیں ہوئی۔ خواہش ہے عدلیہ کی جو بھی شکایات ہیں دور ہو جائیں۔ خواجہ آصف نے کہا وزیر اعظم نے یقین دہانی کروائی ہے کہ عدلیہ کو جو مدد درکار ہوگی فراہم کی جائے گی۔ اگر شکایات آئی ہیں تو پروسیس کو فالو کیا جائے گا۔ فیض آباد دھرنے میں ایک افسر کی پیسے دیتے ویڈیو بنی اور ریکارڈ پر ہے۔ جب پیسوں کی بات پوچھی گئی تو کہا گیا واپسی کا کرایہ دیا گیا۔ سیاستدانوں کا کردار بھی دیکھ لیں، اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ جنرل باجوہ کو توسیع دینے میں تینوں پارٹیاں ذمہ دار ہیں۔ سیاستدانوں کو آئین کی پاسداری پر بیٹھ کر بات کرنی چاہیے۔ ججز کے خط کے معاملے پر ادارے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ عدلیہ میں اداروں کی مداخلت کا الزام، پیپلز پارٹی کی بھی تحقیقات کی حمایت۔ فیصل کریم کنڈی کی اے بی این نیوز کے پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو، کہا اس معاملے کی انکوائری ہونی چاہیے۔ ہائی کورٹ کے 6 ججز کا چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھنا الارمنگ صورتحال ہے۔ ججز نے جو الزامات لگائے اس حوالے سے چیف جسٹس نے فیصلہ کرنا ہے۔ چیف جسٹس صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی چاہتی ہے اس معاملے کی جامع انکوائری ہو۔
सुप्रीम कोर्ट की फौजी अदालतों को महफूज फैसले सुनाने की मशरूत इजाज़त। अटॉर्नी जनरल की ईद तक 9 मई के 103 मुल्जिमान में से 20 को रिहा करने की यकीन दहानी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने सवाल किया, जिन्हें रिहा करना है इनके नाम बता दें। अटॉर्नी जनरल ने कहा, जब तक खुसूसी अदालतों से फैसले नहीं आ जाते नाम नहीं बता सकता। जिनकी सज़ा 1 साल है इन्हें रियायत दे दी जाएगी। वकील फैसल सिद्दीकी ने कहा, ऐसा ना हो रिहाई के बाद MPO के तहत फिर गिरफ्तार हो जाएं। अदालत ने कहा, ऐसा नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी करवाई है। बिजली की फी यूनिट कीमत में ₹2.75 इजाफे का इत्तलाक अप्रैल, मई और जून 2024 के बिलों पर होगा। डिस्कोर्स ने नेपरा को सहमाही एडजस्टमेंट्स की दरख्वास्त दी थी। अथॉरिटी ने दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट पर 14 फरवरी को अवामी समाअत की थी। कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी में बड़ी रुकावट दूर हो गई। गिरवी रखे गए असासों पर बैंकों से मामला तय पा गए। ज़राए के मुताबिक बैंकों की जानिब से रवां हफ्ते NOC जारी होने का इम्कान। कौमी एयरलाइन के असासे वापस मिल जाएंगे और निजकारी हो सकेगी। बैंकों का कर्जा 10 साल तक वापस नहीं किया जाएगा। 12% की शरह से मुनाफा दिया जाएगा। मुनाफा बख्श इदारा बनने पर डिविडेंड से बैंकों का कर्जा वापस किया जाएगा। इब्तदाई ढांचे के मुताबिक PIA के 51% शेयर्स की निजकारी होगी। निजकारी से मौसूल रकम PIA की बहाली पर खर्च होगी। PIA खरीदने वाली पार्टी को 51% सरमायाकारी करना होगी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सेनेट इंतखाबात को मखसूस नशिस्तों पर अराकीन की हलफ बर्दारी से मशरूत कर दिया। स्पीकर KP असेंबली को अराकीन से हलफ लेने की हिदायत। कहा, अगर इंतखाबात से कबल अराकीन की हलफ बर्दारी का अमल मुकम्मल न हुआ तो इलेक्शन कमीशन को सेनेट इंतखाबात मुलतवी करने का इख्तियार है। अडियाला जेल में सियासी और आम कैदियों से मुलाकातों पर 2 हफ्तों से जारी पाबंदी खत्म। PTI के 11 सियासी रहनुमाओं की बानी से मुलाकात करने वालों में शेर अफजल मरवत, फैसल जावेद, बैरिस्टर गौहर, जरताज गोल, उमर नियाजी और दीगर शामिल। पंजाब हुकूमत ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र 12 मार्च को मुलाकातों पर पाबंदी आयद की थी। जेल इंतज़ामिया के मुताबिक मुलाकातों पर पाबंदी का मकसद बानी PTI समेत अडियाला जेल में 7000 से ज़ायद कैदियों की हिफाजत यकीनी बनाना था। पाबंदी के बाइस रमज़ान में कैदी 2 हफ्ते तक अपने प्यारों से मुलाकात नहीं कर सके। परवेज इलाही को पसलियों में 2 से 3 फ्रैक्चर, कमर में दर्द की शिकायत। डॉक्टर्स का मजीद 2-3 रोज अस्पताल में जेर इलाज रखने का फैसला। डॉक्टर्स ने CT स्कैन रिपोर्ट समेत मजमूई सेहत को तसल्ली बख्श करार दे दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक परवेज इलाही को शदीद कमर में दर्द है और कमजोरी है। इन्हें मुकम्मल बेड रेस्ट की हिदायत की गई। बानी PTI के 190 मिलियन पाउंड्स केस में जमानत की दरख्वास्त पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। 52 वकील ने बताया, सरदार लतीफ़ खोसा बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल गए हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, हम आइंदा हफ्ते की तारीख दे देते हैं। समाअत 3 अप्रैल तक मुलतवी। जिना हाउस अस्करी टावर हमला नजर आतिश करने के मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानत में 4 अप्रैल तक तौसी। अदालत का मुलजिम के अडियाला जेल से वीडियो लिंक पर हाजिरी मुकम्मल कराने का हुक्म। बानी PTI के वकील से दलाइल तलब। वफाकी हुकूमत ने काबीना की एग्जैक्ट कंट्रोल लिस्ट और कमेटी की तश्कील नौ कर दी है। नोटिफिकेशन जारी। ECL कमेटी की सरबराही किसी भी वफाकी वजीर को न देने का फैसला। वज़ीर आज़म काबीना की ECL कमेटी की सरबराही खुद करेंगे। वज़ीर दाखिला को काबीना की ECL कमेटी में शामिल नहीं किया गया। कमेटी के लिए सेक्रेटेरियल सपोर्ट वजारत दाखिला देगी, मगर वज़ीर दाखिला कमेटी के रुकन नहीं होंगे। कमेटी में वज़ीर कानून, वज़ीर सनत व पैदावार और वज़ीर इंसानी वसाइल शामिल हैं। वज़ीर आज़म की अदम मौजूदगी में वज़ीर कानून कमेटी की सरबराही करेंगे। PTI रहनुमा बाबर आवान का नाम भी ECL से निकालने की मंजूरी। मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। दहशतगर्दी के खात्मे के अज़्म का अयादा।
ملاقات میں دہشت گردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن مزید تیز کرنے کا فیصلہ۔ محسن نقوی اور علی امین گنڈاپور نے خودکش حملے میں چینی شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا۔ چینی حکومت عوام اور مرنے والے چینی شہریوں کے خاندانوں سے مکمل یکجہتی کا بھی اظہار کیا۔ چینی شہریوں پر حملے کے عناصر قرار واقع سزا سے نہیں بچ سکیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا اعلان، کہا پوری طاقت سے ملک دشمنوں کو جواب دیں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ پاکستان کی بقا کی جنگ ہے، خیبر پختونخوا کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں گے۔ علی امین گنڈاپور نے کہا امن و امان موجودہ صوبائی حکومت کی ترجیحات میں سر فہرست، صوبائی حکومت تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے گی۔ وزیر داخلہ کا سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹر کا دورہ، کہا سی ٹی ڈی خیبر پختونخوا کو ضرور ڈیٹا تک رسائی کی سہولت دی جائے گی۔ وفاقی وزیر احد یوفون اور پارکو کے بھی ڈائریکٹر نکلے۔ احد 12 اکتوبر 2022 کو یوفون کے نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر مقرر ہوئے۔ جون 2023 میں احد پاک عرب ریفائنری کے بھی نان ایگزیکٹو ڈائریکٹر بن گئے۔ احد پی ٹی سی ایل یوفون کمپنی کے 8 سے زائد اجلاس میں شریک ہوئے۔ کمپنی نے $1 لاکھ سے زائد رقم بھی ادا کی۔ وفاقی وزیر بننے کے بعد بھی احد یوفون کے ڈائریکٹر کے عہدے سے مستعفی نہیں ہوئے۔ پارکو اجلاسوں میں بطور ڈائریکٹر شمولیت کی بھی ڈالروں میں وصولی کی۔ احد کی اہلیہ بھی سرکاری ملازم اور یونیورسل سروسز فنڈ کی کمپنی سیکریٹری تعینات۔ شہریوں کا ڈیٹا چوری ہونے کی تحقیقات کا آغاز۔ نادرہ میں 1 درجن کے قریب افسران کے خلاف تعدیبی کارروائی شروع۔ 8 سے زائد افسران کو معطل کر کے چارج شیٹ دے دی گئی۔ شہریوں کا ڈیٹا چوری اسکینڈل کی تحقیقات میں جے آئی ٹی نے 27 لاکھ پاکستانیوں کا ڈیٹا چوری ہونے کی تصدیق کی۔ انڈیا سے تجارت پر تاجروں کی درخواست کا جائزہ لے رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں جائزہ لینے میں وقت لگتا ہے۔ خارجہ پالیسی معاملات کا جائزہ لینا ایک مسلسل عمل ہے، لیکن ابھی کوئی حتمی فیصلہ اس پر نہیں ہوا۔ انڈیا کے بارے میں پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ گیس پائپ لائن منصوبے پر امریکی بیان کے رد عمل میں ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان جو بھی فیصلے کرے گا وہ اپنے ملکی مفاد میں کرے گا۔ پائپ لائن پر کام ابھی شروع نہیں ہوا۔ پاکستان کی توانائی کی ضروریات سب کے سامنے ہیں، اس لیے پاکستان اپنی تجارت اپنے مفاد کی بنیاد پر کرے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سولر ٹیوب ویل پروجیکٹ کھل پکے کرنے، زرعی مشینری پر سبسڈی دینے کے فیصلوں کی منظوری دے دی۔ اجلاس سے خطاب میں کہا 25 ایکڑ زمین تک رکھنے والے کاشتکاروں کو 2 سال میں سولر سسٹم مہیا کیے جائیں گے۔ مریم نواز کی آئندہ 5 سالوں میں تمام کھالوں کو پختہ کرنے کی بھی ہدایت۔ پہلے مرحلے میں 10 ارب کی لاگت سے 1200 کھالے پکے ہوں گے۔ کاشتکاروں کو 60% سبسڈی پر 56 اقسام کی زرعی مشینری دینے کا اصولی فیصلہ۔ کاشتکاروں کو 1000 لیزر لیولر اگلے 6 ماہ میں دیے جائیں گے۔ بیج کی پیداوار 4 لاکھ ٹن سے بڑھا کر 6 لاکھ ٹن تک کرنے کی منصوبے کی بھی منظوری۔ مریم نواز نے کہا ہائی ٹیک زرعی مشینری پر ٹیکس اور ڈیوٹی ختم کروانے کے لیے وفاقی حکومت سے رابطہ کیا جائے گا۔ کراچی میں شوہر کو قتل کر کے فرار ہونے والی ملزمہ ساتھی سمیت گرفتار۔ اپارٹمنٹ میں جہاں زیب ملک نامی شخص کی گھر سے سر پر گولی لگی لاش ملی تھی۔ واقعے کے بعد سے مقتول کی بیوی گھر سے غائب تھی۔ واردات میں ملوث مقتول کی بیوہ اور اس کا ساتھی گرفتار۔ ملزم اسپتال میں سیکیورٹی گارڈ ہے۔ اورنگی ٹاؤن فرنٹیئر کالونی میں گزشتہ روز گھر کے اندر فائرنگ سے ماں کی ہلاکت اور بیٹی کے زخمی ہونے کا واقعہ۔ مقدمہ پیر آباد پولیس نے زخمی 16 سالہ مروہ کی مدعیت میں درج کر لیا۔ مقدمے میں بیٹی نے باپ کو نامزد کر دیا۔ کراچی میں ڈاکو راج افطاری کرتے دکانداروں سے آزادانہ لوٹ مار۔ CCTV ABN نیوز نے حاصل کر لی۔ کورنگی 2.5 نمبر غریب نواز کپڑا مارکیٹ میں دکاندار افطار کے بعد کھانا کھا رہے تھے کہ ڈکیت آ گئے۔ فوٹیج میں ڈاکوں کو لوٹ مار کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ دیگر افراد بھی ڈاکوں کا نشانہ بن گئے۔ فیصل آباد کے الائڈ اسپتال میں بیک وقت 5 بچوں کی پیدائش۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کی رہائشی خاتون کے آنگن میں 3 بیٹیوں اور 2 چاند سے بیٹوں کی پیدائش پر اہل خانہ خوشی سے نہال۔ ڈاکٹرز کے مطابق خاتون اور بچے صحت مند ہیں۔